السلام علیکم ناظرین، سر آغا خان سوم کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کمل سید۔ ناظرین، 20ویں صدی کے اوائل میں ہماری ایک شخصیت نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی، وہ دنیا میں اس خطے کی پہچان بنے۔ انہیں سماجی، معاشرتی، تعلیمی اور صحت کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے پر ہر حلقے میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ عالمی امن کے داعی بنے، وہ پین اسلامزم کے علمبردار کے روپ میں بھی سامنے آئے۔ وہ سر آغا خان سوم تھے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں پہاڑی پر واقع ہنی مون لاج میں سر آغا خان 2 نومبر 1877 میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سلطان محمد شاہ تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ سلطان محمد شاہ صرف 25 برس زندہ رہیں گے، لیکن قدرت کا کرشمہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 80 برس کی عمر عطا کی۔ آغا خان کی عمر ابھی صرف 8 سال کی ہی تھی کہ ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور والد کی وفات کے بعد 1885 میں اسماعیلی فرقے کے 48ویں امام مقرر کیے گئے۔ ان کی والدہ نواب عالیہ شمس الملک ایران کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے والدہ کی نگرانی میں دینی اور ابتدائی تعلیم حاصل کی، جو اسماعیلی فرقے کے روحانی پیشوا ہونے کے ناطے ان کے لیے بہت ضروری تھی۔ بعد ازاں ایٹون اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور مغربی تعلیم سے بھی فیض یاب ہوئے۔ علمی اور تحقیقی کاموں کی ترقی و فروغ کے لیے اسماعیلی امامت کی خدمات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوئم نے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے تحت موجودہ ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سسٹم کی بنیاد رکھی اور 20ویں صدی کی ابتدائی نصف میں لگ بھگ 200 اسکول قائم کیے۔ پہلا اسکول 1905 میں زنزیبار افریقہ اور گوادر پاکستان میں قائم ہوا۔ شاہراہ قراقرم کی تعمیر اور اسلام آباد اور گلگت کے درمیان فضائی رابطے سے قبل ناردرن ایریا باقی ماندہ پاکستان سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ شمالی علاقہ جات میں درس و تدریس کی حالت انتہائی مخدوش تھی۔ ان علاقوں میں شاذ و نادر ہی کوئی اسکول تھا، اگر کوئی اکا دکا اسکول تھا بھی تو وہ بوائز کے لیے مخصوص تھا۔ ایسی فضا میں اور ان علاقوں میں خصوصاً لڑکیوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کرنا جوئے شیر لانے کے برابر تھا۔ 1940 میں آپ نے قراقرم کی وادی میں تعلیمی ادارے قائم کیے۔ 1946 میں گلگت، بلتستان اور چترال ڈسٹرکٹ میں لڑکیوں کے لیے اسکول قائم کیے، جو ڈائمنڈ جوبلی اسکول کہلاتے ہیں۔ یہ اسکول آج بھی تعلیم کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسکول جو ہے وہ اس میں انٹرمیڈیٹ ہے، جہاں پر بچے 2 سال کے لیے آتے ہیں، فرسٹ ایئرز اینڈ سیکنڈ ایئرز، اینڈ ماشاءاللہ ہمارے اسکول کے اندر 1800 اسٹوڈنٹس ہیں اور 2 شفٹس میں وہ رن ہو رہے ہیں۔ میڈم، اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ جو ہے مکمل ہو گیا ہے اس انسٹیٹیوشن کو بنے ہوئے؟ 20 سال، پورے 20 سال۔ تو 20 سال بعد آپ کے کیسے احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں آپ کے، کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کی کامیابی کا دار و مدار اسٹوڈنٹس پہ ہے، اور اسٹوڈنٹس کی دار و مدار جو ہے وہ کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف ٹیچرز پہ ہے۔ آپ ہمیں اپنے اچیومنٹ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، آپ نے اخبار میں بھی دیکھا ہوگا اور آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی سنا ہوگا کہ ماشاءاللہ نصابی یا غیر نصابی دونوں طرف آغا خان ہائر سیکنڈری کے اسکول کے بچے ہمیشہ امتیازی مارکس لے کے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بورڈ میں بھی ان کی پوزیشنز ہے، اور اسی طرح سے ان کی غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی ان کی بہت ساری پوزیشنز آتی ہے، جس کے اندر آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ انٹیل میں بھی جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس نے ون کیا ہے۔ اس کے علاوہ NED کے اندر ہمارے بچے گئے تھے، دے ور کنسیڈرڈ ٹو بی دا ینگسٹ آف آل، اینڈ ماشاءاللہ وہاں پر بھی انہوں نے گرینڈ پرائز ون کیا ہے۔ سر، آغا خان اسکولز کو اس سال 50 سال مکمل ہو چکے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سلطان محمد شاہ آغا خان اسکول جو 1965 میں جس کی ابتدا ہوئی، اس کے اس سال 50 سال مکمل ہوئے۔ یہ 50 سال ہمارا ایک کامیابی کا سفر رہا ہے۔ جب ہم نے 1965 میں اسکول کا ابتدا کیا تھا، اس وقت ہمارے پاس تقریباً 800 اسٹوڈنٹس تھے، بچے تھے، اور آج ہمارے 3000 سے زیادہ یہاں پر طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان 50 سالوں میں ہزاروں بچوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی۔
यहाँ से पढ़ने के बाद मुल्क के बेहतरीन कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेकर कामयाबी के सफ़र पर अब भी गामज़न है। हमारे बहुत से एलुमनाई जो यहाँ से पढ़ के गए, हमारे बहुत से तालिब इल्म बहुत अच्छे पोस्ट्स पर हैं और मुल्क में लीडर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। सर, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के हवाले से आप क्या कोशिशें कर रहे हैं? सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान स्कूल ने अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेक्शन यानी ECD सेक्शन 2 साल से लेकर तो 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए मखसूस किया है। यहाँ पर 2 साल की उम्र में बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसे रिसेप्शन क्लास में दाखिला देते हैं। उसके बाद वो बच्चा हमारे साथ ECD क्लास 4 ECD 4 कहलाता है, वहाँ तक के हमारे पास वहाँ पर ज़ेर तालीम होता है। देखें, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेक्शन जो है ये हमारे लिए बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये बच्चे के इब्तिदाई तालीम का मरहला होता है। ये तालीम के मैदान में उसके पहले कदम होते हैं। लिहाजा जो हम यहाँ पे बुनियादों पर काम करते हैं वो उसकी तमाम ज़िंदगी तालीम के हवाले से उसके लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेक्शन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, इस इरादे से कि हमारे बच्चे जिस मरहले पे तालीम शुरू कर रहे हैं यानी 2 साल की उम्र में, वहाँ से उन्हें इतनी अच्छी तरह तैयार किया जाए, उनकी बुनियादें इतनी मजबूत की जाएं कि फिर वो तालीम के मैदान में जो है कामयाब रहें और कामयाबी हासिल कर सकें। आने वाले अगले 50 सालों के लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? किस तरह से सब कुछ कर रहे हैं? वक्त के साथ साथ वक्त की ज़रूरतें बदलती हैं और हम कोशिश यही करेंगे कि जो भी हमारे तालिबे इल्मों को दुनिया में कामयाबी के लिए, नाम रोशन करने के लिए जो तालीम की ज़रूरत होगी, जो हुनर की ज़रूरत होगी, वो हम यहाँ पर उन्हें फराहम करेंगे। अगले 50 साल में हमने बेहतर से बेहतर तालीम की तरफ अपने तालिबे इल्मों को लेके जाना है। आपको पता है कि 50 साल पहले जब हमने इब्तिदा किया था उस वक्त तालीम में और आज जो हम तालीम दे रहे हैं उसमें भी काफ़ी फ़र्क आया है, क्योंकि वक्त की ज़रूरतें बदलती रहती हैं। इसी तरह हमने 50 साल की भी ज़रूरतों को देखते हुए ये इरादा किया है, ये प्लानिंग की है कि हम इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी कोशिश नहीं है जिसमें हम कमी छोड़ेंगे, जिससे कि बच्चों को फ्यूचर के लिए अच्छी तरह तैयार करें। सर सुल्तान आगा खान स्वयं ने 19 साल की उम्र में 1896 में अपना पहला विजिट मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ का किया। सर सैयद अहमद खान ने खुद उनका तारीखी स्ट्रेचे हॉल में इस्तकबाल किया। आगा खान सर सैयद अहमद खान के विजन और मिशन से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने सर सैयद को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और हर मुमकिन इमदाद का वादा किया, और ये हकीकत है कि उन्होंने सर सैयद अहमद खान का भरपूर साथ दिया और मरते दम तक तहरीके अलीगढ़ की रूह को बरकरार रखा और फरोग़ तालीम के लिए काम करते रहे। वो सर सैयद की इस बात से पूरी तरह इत्तफाक करते थे कि मुसलमानों की अबतरी और बदहाली का बुनियादी सबब तालीम से महरूमी है और तालीम ही इनके तमाम मसलों का वाहिद हल है, और तरक्की के लिए जदीद उलूम और टेक्नोलॉजी से वाकफियत निहायत जरूरी है। सर, ये बताइएगा कि आगा खान ने बरसगीर में तालीम के हवाले से क्या कहा और किस तरह से वो मुसलमानों को पस्ती से बुलंदी की तरफ लेकर आए? हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आगा खान स्वयं सर सुल्तान मोहम्मद शाह ने पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। एक उनका जो बहुत मशहूर कॉल है जो हम अक्सर दोहराते हैं वो ये है कि उन्होंने खानदानों से कहा कि अगर आपके पास वसाइल कम हैं और अपने बच्चों में से सिर्फ एक को तालीम दे सकते हैं और आपके पास एक बेटा है और एक बेटी है, तो मेक श्योर करें कि आप अपनी बेटी को तालीम दें। इसलिए कि जब आप एक औरत को तालीम देते हैं तो आप एक पूरे खानदान को, एक माशरे की तश्कील करते हैं। इसलिए उन्होंने औरतों की तालीम पे बहुत जोर दिया। और ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये बात की बल्कि अमली तौर पर भी इसके लिए बहुत सारे इकदाम किए। आपको ये जान के बहुत हैरत होगी कि पाकिस्तान की आज़ादी से काफ़ी पहले आगा खान एजुकेशन सर्विस ने अपने स्कूल इस इलाके में, इस खित्ते में कायम करने शुरू किए, और जो पहला स्कूल है वो 1905 में ग्वादर बलूचिस्तान में बनाया गया।
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے آغا خان نے بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا. 1911 میں ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ علی گڑھ کے لیے چندہ جمع کر رہی تھی. مولانا شوکت علی کے ساتھ مل کے آغا خان نے اس میں بحیثیت چیئرمین آف دی کمیٹی بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. سب سے پہلے انہوں نے خود 1 لاکھ روپے چندہ اس میں ڈونیٹ کیا. پھر پورے بر صغیر میں وہ مختلف جگہوں پہ اس چندے کی مہم کے لیے گئے اور انہوں نے تقریباً 30 لاکھ روپے اس یونیورسٹی کے لیے جمع کیے. اور یہی وہ یونیورسٹی ہے جس نے پاکستان کے لوگوں کی تعلیمی ترقی میں، بر صغیر کے لوگوں کی تعلیمی ترقی میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا اور آگے جا کے آزادی کی تحریک میں اپنا ایک انتہائی اہم رول ان کا موجود ہے. آغا خان اسکول آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا ایک ذیلی ادارہ ہے. آغا خان ایجوکیشن سروس پاکستان کے نام سے یہ کام کر رہا ہے. ہمارے 159 اسکول ہیں جن میں تقریباً 38,000 بچے آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان اسکولوں میں تعلیم کا معیار انتہائی بہتر ہے اگر آپ کمپیئر کریں جو مختلف اور اسکول ان علاقوں میں کام کرتے ہیں. ہمارے اسکولوں میں بچوں کی نہ صرف تعلیمی سرگرمیوں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ جس میں اسپورٹس ہیں، ادر کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ توجہ دی جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے جو پروڈکٹ ہمارے اسکول سے نکلتا ہے وہ آگے جا کے ٹرشری ایجوکیشن کے لیے بہترین یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور آگے جا کے پروفیشنل بنتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے یہ کہنے میں کہ میں خود آغا خان ایجوکیشن سروس کے ایک اسکول سلطان محمد شاہ خان اسکول کا ہی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. صرف یہ بتائیے گا کہ آپ آغا خان کالج میں پڑھتی ہیں تو آغا خان کی شخصیت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. آغا خان کی شخصیت بہت جانی مانی ہے. از اے ویری ویل نون پرسنالٹی. علی گڑھ کے وہ چیئرمین رہ چکے ہیں اور اس کے بعد آغا خان کی جو آغا خان یونیورسٹی کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو انہیں بہت ایکسپینڈ کیا ہے. اس کی کالجز اور اسکولز بہت بڑے ڈفرینٹ صوبوں میں بھی کھولے ہیں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے تعلیمی میدان میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے اور میں بھی آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول ہی کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ریسنٹلی آپ نے ایک پروگرام ابھی ون کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. ہم انٹیل کے لیے پروونشل لیول پہ گئے تھے. انٹیل IICF کمپٹیشن جس کو CMF نے ہوسٹ کیا تھا. ہم وہاں پہ گئے تھے اور ہمارا پروجیکٹ ڈسپلے تھا، ججمنٹل راؤنڈ تھا اور اس کے بعد بھی کوالیفائڈ فار دا نیشنل لیول جس کے لیے ہم اسلام آباد جائیں گے ان جنوری 2016 انشاءاللہ. آغا خان کی شخصیت کو میں ڈیفائن تو نہیں کر پاؤں گا مگر ان کے بارے میں کچھ الفاظ کہنا چاہوں گا. آغا خان ایک ایسے لیڈر ہے جو ہمارے جنریشن میں ہمیں مطلب خوشی ہے، ہمیں مطلب فخر ہے اپنے اس پہ لیڈر پہ. اور ان کے جو سروسز ہیں اور جو ایکیڈن ادارہ ہے ان کے بھی نیچے جو برانچز ہیں پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے جو مسلم کنٹریز ہیں جیسے افریقہ، پاکستان وغیرہ، صومالین جیسے کنٹریز ہیں ان کو بہت سارا فائدہ مل رہا ہے. جو کنٹریز مطلب جن کے پاس ہیلتھ اتنے فیسلٹیز نہیں ہیں ان کو ہیلتھ فیسلٹیز دے رہے ہیں، جن کے پاس ایجوکیشنل فیسلٹیز نہیں ان کو ایجوکیشن فیسلٹیز دے رہے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے وہ مطلب سوشل ورک کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف مسلم کنٹریز میں کر رہے ہیں، باقی دوسرے ریلیجنز وغیرہ جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. جتنا میں جانتی ہوں اس حساب سے آغا خان ان رہنماؤں میں جن کی وجہ سے آج ہم سیپریٹ ہوم لینڈ، ہمارے پاس سیپریٹ ہوم لینڈ ہے. سو وی آر پراؤڈ آف دیٹ اینڈ ہی از دا ون جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں سر سید احمد خان کا خواب پورا کیا تھا. بہت کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے آغا خان، ہمیں بہت میرٹ کے ساتھ پرووائڈ کرتا ہے. اگر آپ پڑھ کے اور پیپرز دے دیتے ہیں دین وی آر سیٹسفائڈ کہ ہاں ہماری کوالٹی ایجوکیشن ہے اور ہمیں میرٹ پہ ریزلٹ ملے گا. سر آغا خان 2 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے. انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کو بنانے میں کافی کام کیا اور سر سید کا خواب بھی پورا کیا. ان کی شخصیت بہت ہی زیادہ عمدہ تھی اور انہوں نے وومن ایجوکیشن پہ بھی بہت زور دیا ہے. انہوں نے ایک اسکول کی بنیاد رکھی، سلطان محمد شاہ خان اسکول. جب 1902 میں انہیں دہلی میں ہونے والی ایجوکیشنل کانفرنس کی صدارت کے لیے مدعو کیا گیا تو انہوں نے اس پلیٹ فارم کو مسلم یونیورسٹی کے قیام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بڑے مؤثر انداز میں استعمال کیا. سر سلطان آغا خان سوئم نے یونیورسٹی کے قیام کے لیے گھر گھر جا کر چندہ اکٹھا کیا اور اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے مخیر افراد سے کثیر فنڈ اکٹھا کیے. بعد ازاں ان کی کوششوں کے نتیجے میں 17 دسمبر 1920 کو علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا اور وہ اس کے پہلے فاؤنڈنگ پرو چانسلر مقرر کیے گئے اور ان کی طرف سے یونیورسٹی کے لیے سالانہ 10,000 کی گرانٹ کا اعلان کیا گیا. وہ 1930 تک اسی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے. آغا خان ایگزامینیشن بورڈ کے قیام کے بارے میں کچھ بتائیں. آغا خان تھرڈ سر سلطان محمد شاہ انہوں نے تعلیم کو بہت اہمیت دی ہے.
جس کا ثبوت 1905 میں پہلی آغا خان اسکول کا قیام تھا. آج کی تاریخ میں آغا خان اسکولز پاکستان بھر میں سر فہرست ہے. 2003 میں حکومت پاکستان نے آرڈیننس جاری کیا اور تب آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کا قیام ہوا. یہ ایگزامینیشن بورڈ ایس ایس سی اور ایچ ایس ایس سی کے امتحانات لینے جو میٹرک اور انٹر کے امتحانات ہوتے ہیں پاکستان بھر میں ہوتے ہیں. آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ نے پاکستان کے جو قومی نصاب ہے اس سے اسیسمنٹ فرینڈلی سلیبس بنایا ہے جو نالج، انڈرسٹینڈنگ اور ایپلیکیشن میں تقسیم ہے. اسیسمنٹ کی اگر بات کی جائے جو ایک ہماری ایک کور ایکٹیویٹی ہے، یہ تعلیم کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے. اسیسمنٹ ایک بہت ہی کمپلیکس پروسیس ہے. اگر میں آپ کو مثال دوں کہ وزن، فاصلہ، قد، وہ تو میجر بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن انسانی سکلز، کمپیٹنسیز اور انٹیلیجنس اسے میجر کرنا ایک بہت ہی کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے. اور یہ کام ایک ایگزامینیشن بورڈ کرتا ہے جو اسٹوڈنٹس کی ٹرو ایبلٹیز بتاتا ہے. ایک اور اہم بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اسیسمنٹ از ڈرائیونگ فورس فار نیو ویز آف لرننگ. یہ ایک ایسا اہم رول ادا کرتا ہے کہ یہ اسکول سسٹمز، کلاس روم ٹیچنگ اسٹوڈنٹس کو کانسیپچل لرننگ کی طرف لے جاتا ہے. اور نہ ہی یہ والدین میں یہ کانفیڈنس پیدا کرتا ہے کہ ان کے بچوں کا مستقبل روشن ہے. میں آغا خان یونیورسٹی سے میں نے MBBS میں بھی گریجویشن کی ہے. آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی اور مسرت کا دن تھا. آج ہم سب بہت خوش ہیں کہ ہم سب نے گریجویٹ کیا ہے اور ہمارا جو ملک کا تعلیمی نظام ہے وہ اچھا ہے، لیکن اس میں بہتری کی گنجائش ہے. آغا خان یونیورسٹی کی طرح کے اگر تھوڑے بہت اور انسٹیٹیوشنز کھل جائیں تو آئی تھنک ہمارے ملک کا تعلیمی نظام بہت بہتر ہو سکتا ہے. سر آغا خان نے تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت کی ترقی کے لیے بھی بہت کام کیا. آج دی آغا ہیلتھ سروس ملک میں طبی سہولیات کی فراہمی کا سب سے بڑا غیر سرکاری ادارہ ہے. اس کے علاوہ آغا خان کے زیر سرپرستی ایشیا اور افریقہ میں تعلیم و صحت سے متعلق متعدد فلاحی اور ترقیاتی ادارے وجود میں آئے. اسی طرح کراچی میں قائم آغا خان اسپتال بھی ان کے بیش بہا خدمات کی ایک زندہ مثال ہے. زہرا صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آغا خان صاحب کی صحت کے شعبے میں جو خدمات ہیں ان کے بارے میں ذرا آپ کچھ بتائیں. انہوں نے جو ہے ہیلتھ کے اندر اس وقت اپنی کوشش جاری رکھی جس وقت جو ہے وہ ہیلتھ کا معیار اتنا بہتر نہیں تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ ان جگہوں پہ ہیلتھ سینٹرز کا قیام رکھا، پرائمری ہیلتھ کیئر کا قیام رکھا جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی رسائی آرام سے ہو سکتی، آسانی سے ہو سکے اور لوگ اپنی جو صحت ہے اس کا معیار بہتر کر سکیں. اور انہوں نے اس صحت کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے پرائمری ہیلتھ سینٹرز کا جو ہے وہ قیام رکھا، اور ان پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں بچوں کی ویکسینیشن، ماں اور بچے کی صحت کو دیکھنا، ماں جو حاملہ ہے اس کی اینٹی نیٹل کیئر کس طرح سے دی جاتی ہے، ان ساری چیزوں کا، ان سارے کمپوننٹ کا خیال رکھنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یونیسیف اور WHO کے کوہیژن سے جو ہے انہوں نے ان ہیلتھ اسٹینڈرڈس کو جو ہے وہ امپروو کیا. اور اس کے بعد جو ہے جب 49 ہمارے جو آغا خان ہیں پرنس کریم آغا خان آئے تو انہوں نے ان کے اس مشن کو اور آگے بڑھایا اور انہوں نے ایک نجی ہسپتال کا قیام رکھا جو کہ آغا خان ہاسپٹل ہے، اور جہاں پر جدید طرح کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. اور یہاں نہ صرف کہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے بلکہ تحقیق بھی کی جاتی ہے، اور یہاں پر نرسنگ اور میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کو تعلیم بھی دی جاتی ہے. سو انہوں نے ایک جو ہے وہ پلر رکھا تھا اور اس کی عمارت جو ہے وہ پھر آگے بڑھتی گئی اور آج ہمارے سامنے جو ہے وہ آغا خان ہاسپٹل ہے. سر آغا خان سوئم کو جنوری 1924 میں ترکی اور مغربی طاقتوں کے مابین امن قائم کرنے پر نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا. جنگ عظیم اول میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں انہیں ملکہ وکٹوریہ نے سر کا خطاب دیا. بعد ازاں شاہ برطانیہ نے آپ کا 11 توپوں کی سلامی سے استقبال کیا اور انہیں نائٹ گرینڈ کمانڈر کا اعزاز عطا کیا. اسی طرح شہنشاہ جرمنی، سلطان آف ترکی، شہنشاہ ایران اور دیگر حکمرانوں کی طرف سے بھی
عالم انسانیت کے لیے ان کی خدمات پر اعزازات دیے گئے۔ 1906 میں مسلمانوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کو ایک سمت دینے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی اور 1907 میں سر آغا خان اس کے صدر منتخب ہوئے۔ سر آغا خان سوئم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے استحکام کے لیے نہ صرف چندہ مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ سب سے زیادہ چندہ بھی خود ہی دیا۔ سائمن کمیشن کی ناکامی کے بعد گول میز کانفرنسوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انگریزوں سے مذاکرات کے لیے جس قد آور شخصیت کی ضرورت تھی وہ مسلمانوں کو سر آغا خان کی صورت میں میسر تھی، اسی لیے مسلمانوں کے وفد کی سربراہی سر آغا خان کو سونپی گئی اور انہوں نے اپنے اس رول کو نہایت ہی ذہانت اور تدبر سے نبھایا۔ 1934 میں سر آغا خان پریوے کونسل کے رکن بنے اور 1937 میں آپ کو لیگ آف نیشن کا پہلا ہندوستانی صدر منتخب کیا گیا۔ مس سمیرہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ تحریک پاکستان کے حوالے سے آغا خان صاحب کی کیا خدمات ہیں؟ آغا خان صاحب کی تحریک پاکستان کے حوالے سے بہت ساری خدمات ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمیں جس بات کو سراہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1906 میں وہ مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے تھے اور جتنا بھی تحریک پاکستان کا کام تھا اس میں قائد اعظم کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ اور ہمیشہ پیش رہے۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا ذریعہ تعلیم نہیں ہے تو اس کو بنانے کے لیے انہوں نے سر سید احمد خان کا ساتھ دیا اور علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام میں بہت زیادہ خدمات انجام دی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتانا بہت ضروری ہوگا کہ انہوں نے تینوں گول میز کانفرنس میں شرکت کی اور پاکستان کو ایک الگ ملک ہونا چاہیے اس کا بہت بہترین طریقے سے مطالبہ کیا۔ سر آغا خان کی امامت کی سلور جوبلی 1910 اور گولڈن جوبلی 1935 میں ہوئی۔ آپ کی پلیٹینیم جوبلی تقریب کا اہتمام 3 فروری 1954 کو آغا خان جم خانے کراچی میں کیا گیا۔ اس تقریب میں پوری دنیا میں آئے ہوئے مندوبین نے شرکت کی۔ اس موقع پر آپ کو ہیرے، جواہرات اور سونے میں تولا گیا۔ From the bottom of my heart, I thank and bless with all the love and affection of the 60 years of intimate, perhaps more than a family affection and relations. I will just say a short sentence. سر آغا خان نے متعدد موضوعات پر اخبارات اور جرائد میں مضامین لکھے اور خوب داد وصول کی۔ آپ نے 2 کتابیں بھی لکھی۔ ان کی کتاب انڈیا ان ٹرانزیشن میں تقسیم ہندوستان سے قبل کی سیاست اور معاملات کو تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے، جبکہ ان کی دوسری مشہور کتاب ورلڈ انف اینڈ ٹائم در حقیقت ان کی خود نوشت ہے۔ جنگ عظیم دوئم کے بعد آپ نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور سوئٹزرلینڈ میں مقیم ہو گئے۔ سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوئم تقریباً 80 سال کی عمر میں سوئٹزرلینڈ میں انتقال کر گئے اور آپ کو مصر کے شہر اسوان میں سپرد خاک کیا گیا۔ بے شک سر سلطان آغا خان سوئم آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن وہ لاکھوں مداحوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ لوگ محبت اور احترام سے ان کا ذکر کرتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کی فکر و سوچ، ان کا کام، ان کا نصب العین اور ان کی تحریک ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔